الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ حج کے فضائل اور ترغیبات کا تذکرہ اس میں چل رہا ہے۔ یہ ہمارا پارٹ نمبر یا حصہ نمبر 3 ہے۔ چنانچہ مسلسل تعب اور تھکان کی وجہ سے ویڈیو لمبی نہیں بنا پا رہا ہوں، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ مستقل لمبی ہو جانے کے بعد دیکھنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کل میں ایک حدیث ذکر کر رہا تھا، وہ بیچ میں چھوڑ دی تھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ آج پھر میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اس میں سے آدھی حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا جا چکا تھا جو حج کے ارکان کی فضیلت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ، جس کا کچھ حصہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ 2 انصاری صحابی آئے، اب میں مینا میں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اور انہوں نے آ کر کے کہا، سوال کیا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم خود ہی پوچھ لو، یا میں بتا دوں کہ تمہیں کیا پوچھنا ہے، تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کا اعادہ فرمایا جو وہ ذہنوں میں لے کے آئے تھے۔ یہ کل میں اس میں پارٹ نمبر 3 میں اس کو ذکر کر چکا تھا۔ اب یہاں پہ صرف وہ حصہ بیان کرنا ہے جو رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم صفا مروہ کا طواف کے لیے سعی کرتے ہو بیت اللہ کے طواف کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے پر۔ اور آپ نے فرمایا جب تم عرفات کے میدان میں ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر کے اعلانش کراتے ہیں، فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بکھرے بالوں والے ہیں اور گرد آلود لباس ہے، اور صرف ایک لبیک لبیک کی صدا لگا رہے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، اور یا سمندر کے قطروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا ناظرین کہ تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ایسے گناہ، ہر کنکری کے بدلے ایک ایسا گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہارے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور جو تم بال منڈواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جیسے انسان طواف کر کے فارغ ہوتا ہے آخری والا، تو فرشتہ اس کے مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو چکے ہیں، اب تو یہ آئندہ کے لیے خیال کرنا ہے۔ ناظرین، ایک تو روایت ہے یہ جس کا آدھا حصہ کل ذکر کیا جا چکا تھا، اور دوسری ان گنت روایتیں ہیں۔ میں یہاں ان کو ساری تفصیلات ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مجھے چند منٹوں میں مستقل فضائل ذکر کرنے ہیں، چونکہ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد وعیدات بھی ذکر کریں گے، پھر احکام بیان کریں گے، چونکہ سامنے ہمارے قربانی کے مسائل بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی تفصیل سے عرض کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تفسیر کو بھی ذکر کرنا ہے۔ تو ناظرین، مستقل ایک روایت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ عبداللہ، تم مستقل حاجی کے گھر جانے سے پہلے اس سے مصافحہ کرو، فسلم وصافح علیہ، اور ان سے مصافحہ کرو اور دعا کی درخواست کرو، چونکہ وہ ایسا لوٹ کر کے واپس آیا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس دن کوئی گناہ نہیں تھا، تو آج اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی کی سفارش پر 400 گھروں کے لوگوں کو اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں، یعنی ان کی سفارش، ان کے بارے میں سفارش قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بھی ہے، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا
کہ آپ نے 400 گھرانے کہا یا 400 آدمی کہا؟ ناظرین 400 آدمی لگا لے جب بھی بہت ہوتا ہے، اور 400 گھرانے لگائیں جب بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ناظرین اور ایک تیسری روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے تمہاری تو بخشش ہے ہی، تمہاری مغفرت تو ہے ہی، جس کی بھی تم مغفرت مانگو گے میں اس کی بھی مغفرت کروں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کے الفاظ ہے کہ تم یہاں سے جانے کے بعد ذی الحجہ میں تمہارا حج ہوا اور ربیع الاول تک کچھ تاریخ میں بتائی گئی حدیث میں، اس وقت تک تم جس کے لیے دعا کرو گے ہم اسی کی مغفرت کر دیں گے۔ ایک تو یہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس میں حج کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے 1 روپیہ خرچ کرنا یہ 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ ناظرین تو اگر 4 لاکھ روپے حج میں لگ رہے ہیں، اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اربوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین یہ تو ہوئے فضائل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ انتہا فضائل اس کے ارشاد فرمائے ہیں۔ کئی فرمایا کہ تیری بھی مغفرت ہے، اور کئی فرمایا کہ 400 گھرانوں کی مغفرت ہے، کئی فرمایا کہ 400 آدمیوں کی مغفرت ہے، کئی فرمایا کہ مستقل ربیع الاول تک جس کے لیے دعا کرے گا ہم اس کی مغفرت کریں گے۔ تو ناظرین یہ تو مستقل فضائل حج ہے کہ حج ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مستقل خیر ہی خیر عطا فرماتے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حج کرے گا اس کو دنیا میں بدل عطا فرمائیں گے، آخرت میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ بدل کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ انسان حج میں لگا کے جا رہا ہے وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی واپس کر دیں گے، یعنی وہ پیسہ ظاہری اعتبار سے خرچ ہوتا ہوا دکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوسری جگہ سے انتظام فرما دیں گے، وہ بندے کا وہ پیسہ لگے گا نہیں۔ ایک تو یہ کہ پیسہ لگ کر کے خیر مل گئی، بھلائی مل گئی، یہ بھی بڑی بات ہے، چونکہ انسان اس دنیا سے لے کر کے کیا جانا ہے، یہ سارا مال تو یہیں رہ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان یوں سمجھے کہ میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو حدیث میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ میں مستقل جو ہے اس کا بدل عطا فرماؤں گا۔ ناظرین طبیعت ابھی اچھی نہیں ہے، انشاءاللہ اور باقی کل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔